کسی کو لکھ رہے ہیں خواجہ محمد معصوم، مخدومہ دل محل نظر مولا جل شانہ ہے۔ اللہ صرف دل کو دیکھتا ہے، اللہ ہم لوگوں کے دل کو ٹھیک کر دے، جو اللہ تعالیٰ کا محل نظر ہے۔ مخدومہ خط بہت زبردست تصفیت ہے۔ مخدومہ یعنی ہمارے مخدوم، دل محل نظر مولا جل شانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے، اللہ دل کو ٹھیک کرنے کی توفیق۔ بہت ہمارے مشائخ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب ہمارا لاکھوں لاکھ مرتبہ ذکر کرتے تھے، اللہ تاکہ دل ٹھیک ہو جائے، غیروں سے الگ ہو کر کے اللہ سے لگ جائے دل۔ آخر میں بھی نہ ہو تو کیا ہوگا ویسا؟ ایک آدمی کا حال لکھا اپنا ہے کہ آخر میں وہ یہی کہتا رہ گیا ہے، بلا کپڑا چارہ نہ کر رہے ہیں، کوئی پانچ نہ کر رہا ہے، یہی کہتے ہوئے مر گیا۔ جب دل ہر وقت دنیا میں رہے گا تو آخر میں کیسے ہٹے گا؟ آخر میں بھی رہے گا۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے ہمارا دل بھی دل ہو جائے۔ نظر الہی تو دل پر ہے، بڑی اچھی خواجہ وہ 7,000 خلیفہ تھے ان کے، مجدد صاحب کے صاحبزادے۔ یہ اردو ہے، حضرت بھی مجلس میں سناتے تھے بہت اس کو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سنانے ہی کے نہیں بلکہ اس سے جو حالات ہیں متصف ہونے کی توفیق دے۔ مخدومہ دل محل نظر مولا جل شانہ ہے، اردو میں کہہ دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کے نظر کرنے کی دل ہے، ہاتھ نہیں ہے۔ دعا کیجیے دل ٹھیک ہو جائے۔ الہی مقصود من توئی و رضائے تو، محبت و معرفت خود میں دے، دل والی چیز ہے۔ اللہ سے محبت، اللہ کی معرفت، اللہ ایمان کو درست فرما۔ آخر میں شیطان کوشش کرتا ہے ایمان ہی سے بھٹکانے میں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اللہ حضرت بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری نظر دل ہی پر رہتی تھی۔ ہم لوگ کبھی حالات لکھتے تھے، عبادات کو لکھا، یہ پڑھا، وہ کہا دل کا کیا حال ہے، بس سب خاموش۔ دل کا کیا حال ہے؟ دل مخلوق سے چھوٹا یا نہیں؟ دل ابھی مرنے کے بعد بھی دل مخلوق سے لگا لپٹا رہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔
دل محل نظر مولا جل شانہ، دل کی طرف اللہ دیکھتا ہے۔ دل سے بڑا نہیں، لتھڑا نہیں گوشت کا دل، ایسے جو ہے دل محل نظر مولا جل شانہ ہے۔ دل کو پاکیزہ رکھنا چاہیے، اخیر میں بھی پاکیزہ نہ ہو تو افسوس کی بات ہے۔ کوئی نہیں مولانا وہاں کام آنے والا ہے، جو مل جائے تو یہ قسمت کی بات ہے۔ دل محل نظر مولا جل شانہ، دل کو بار بار نہ رکھو، یکسو رکھو۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ حق تعالیٰ کی جائے نظر دل ہے، حق تعالیٰ کی جائے نظر دل ہے۔ دل کو مخلوق کے منظر سے زیب و زینت میں کمتر نہیں کرنا چاہیے۔ دل کو مخلوق کے منظر سے دل کو مخلوق کے منظر سے کمتر نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھتے رہ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی جو خوبیاں ہیں اس سے غافل ہو جاؤ۔ اب اس وقت بھی دل کی طرف توجہ نہ ہو تو کب ہوگی؟ دل کو مخلوق کے منظر سے زینت میں کمتر نہیں کرنا چاہیے۔ دل کو مخلوق کے منظر دیکھنے سے زیب و زینت میں کم نہیں کرنا چاہیے۔ دل کی حفاظت رہے، دل کے اندر کمی نہ آنے پائے۔ دل کی پاکیزگی ذکر سے وابستہ ہے۔ بہت عمدہ کتاب ہے، پورا طریق کو ہر خط میں کر دیا۔ 7,000 خلیفہ تھے۔ دعا کریے اللہ تعالیٰ دل بنا دے ہم لوگ۔ دل کو مخلوق کے منظر سے زیب و تن میں کمتر نہیں کرنا چاہیے۔ دل کی پاکیزگی ذکر سے وابستہ ہے۔ اللہ، دل کی پاکیزگی اس کی کسی کو فکر ہے؟ جو اصل چیز کی نہیں فکر ہے، گھوم رہے ہیں، کوئی کام نہیں گھوم رہے ہیں۔ اللہ ہم لوگوں کے دل کو مشغول رکھنے کی توفیق برآمد فرمائے۔ جو جتنا کرے گا اتنی پائے گا۔ اس وقت سب برابر ہے، لیکن کس کے دل میں کیا کیا ہے کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے۔ یاد آتا اپنے بزرگوں میں سے کسی کے سامنے کوئی چیز تھی، کہا اس کو ہٹا دو، اس سے دل لگا ہوا ہے، ہٹاؤ اس کو۔ دل صرف اللہ کی طرف۔ دعا کرو ہمارے لیے بھائی، مجھے اللہ تعالیٰ دل کی پاکیزگی ذکر سے وابستہ ہے۔ اللہ اللہ ہمارے حضرت بھی ذکر سنتے بہت خوش ہوتے تھے۔ ہم لوگ مغرب بعد ذکر کرتے رہتے تھے، سنتے تھے، راستہ سے چلتے مسجد پڑتی تھی، زور زور سے کہتے تھے۔ بعد میں اپنے لڑکیوں کو کہتے دیکھو یہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، خوش ہوتے۔ ذکر سب سے اعلیٰ چیز ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، قلوب کے اطمینان ذکر سے۔ گھر میں ہماری کہتی تھی دوسری،
ان کے لڑکے کا انتقال ہو گیا تھا، یعنی ہمارے ان سے چھوٹے نا. ہم کسی چیز سے تسلی نہیں ہوتی سوائے درود شریف پڑھنے کی. بے چین رہتی تھی، جب درود شریف پڑھتی تھی تو کہتے ہیں سکون رہتا ہے. اللہ کا ذکر دل کو مخلوق کے منظر سے زیب و تن میں کمی نہیں کرنا دیا ہے، کرنا چاہیے. دل کی پاکیزگی ذکر سے وابستہ ہے، اللہ کا ذکر. دعا کرو بھائی چیز حاصل ہو، اب تو حاصل ہو جائے. دل کی پاکیزگی ذکر سے وابستہ ہے، لہذا ذکر و فکر میں مداومت حاصل کریں. یہ نہیں کہ دنیا میں اور رہ جائے. بہت سے ایسے لوگ ہمیں مثال دیا ہے، اخیر میں فلاں کپڑا چارہ نہ کر رہے ہیں، فلاں کپڑا پاچا نہ کر رہے ہیں، یہی کہتے کہتے مر گئے. دعا کرو کہ ہم کو بھی توفیق ہو. لہذا ذکر و فکر میں مداومت کریں اور سبق باطل کو عزیز رکھیں. باطل کو یکسو کرو. یہ سبق باطل کا سبق یہی ہے کہ غیر کا گزر اس میں نہ ہو. ذکر و فکر میں مداومت کریں اور سبق باطل کو عزیز رکھیں. یہ باطل طور سے سبقت ہو، آپ پیچھے نہ رہو، آگے بڑھو. دعا کرو مولانا ہم لوگ کو حاصل ہو جائے. مرنا تو ہی ہے. وصف نیستی کے ساتھ دوام توجہ بجانب کچھ کو لذیذ نعمت سمجھے. اپنے کی نیستی کے ساتھ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ان کے ساتھ ساتھ بجانب کچھ کو لذیذ نعمت سمجھے اللہ کی طرف. اللہ دعا کو حاصل ہوئی. سب بہت سناتے تھے حضرت، وہی کتاب بہت سناتے تھے. وہ فارسی میں تھا، یہ تو اردو میں ترجمہ ہو گیا، لیکن ترجمہ بھی بہت عمدہ ہے. اور اس عالی درگاہ سے اپنے قوی تعلق کو عزائم امور میں قرار دے. عزائم جو بڑے امور ہیں اس میں دل کو رکھو، ادھر ادھر توجہ نہ کرو. ہر چیز اس کے خدا احسن است. ہر چیز اس کے خدا رحم گر شکر خودر بہت جا کر دینا. اللہ کا عشق سب سے بہتر چیز ہے. تم نے دریافت کیا ہے کیا خوارق افضل ہے یا معارف؟ خوارق وہی ہاتھ بڑھایا، یہ آ گیا وہ آ گیا. اگر معارف افضل ہے تو کیا بات ہے کہ فاسق و فاجر بھی بعض اوقات معارف بیان کرتے ہیں، اور خوارق کا یہ حال نہیں ہے. جواب واضح ہو کہ معارف الہی خوارق عادات اور کشف مغربات از مخلوقات سے افضل ہے. معارف اللہ کے معارف جو ہے ان خوارق سے بہتر ہے، جبکہ ہم لوگ تو وہی سمجھتے ہیں جو خوارق جو کیا ہاتھ روپے آ گیا ہاتھ میں، یہ خوارق. معارف یہ ہے کہ جیب میں روپیہ رکھا اور غائب ذرا بھی چہرے پاسا نہیں آیا. خوارق یہ ہے کہ یوں ہاتھ کیا روپیہ سے بھر گیا، اور معارف یہ ہے کہ جیب میں روپیہ رکھا اور غائب کوئی اثر قلب نہیں ہوا ہے. یہی فرق ہے، کامل و ناقص میں فرق ہے.
ہاں، اس لیے کہ معارف کشف اسرار ذات و صفات خالق کا نام ہے، معارف اللہ کے ذات کے، اور خوارق کشف احوال مخلوقات، مخلوقات کے احوال کا کشف، یہ تو ہے خوارق۔ اور معارف دل کے اندر، معارف یہ ہے معارف، بہت عمدہ فرق یہ ہے۔ اس لیے کہ معارف کشف اسرار ذات و صفات حق کا، اللہ کے صفات کا کشف ہو، یہ ہے معارف۔ اور ادھر ادھر چیز ہوا، یہ وہ گرا، وہ پڑا، وہ گیا، یہ سب خوارق ظاہری چیزیں ہیں، وہ معارف ہے اور یہ خوارق ہے۔ خوارق کشف احوال سے، پر جتنا فرق خالق و مخلوق میں ہے اتنی معارف و خوارق میں ہے۔ معارف کا تعلق اللہ سے ہے، دعا میں الہی مقصود من تو رضائے تو، بہت حضرت پڑھا تھا، الہی مقصود من تو رضائے تو، محبت و معرفت خود بدے، یہ ہے معارف۔ خوارق یہ ہے کہ کوئی اڑنا پھرنا جیسے ہوتا ہے لاہی، یہاں چلا گیا ہے، اس وقت یہاں ہے تو ایک بار مکے میں پہنچ گیا ہے، یہ ہے خوارق۔ اس کی وہ حیثیت نہیں ہے ایک لمحہ کے لیے اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے۔ پہلی چیز معارف خالق سے متعلق ہے، معارف کا تعلق خالق سے ہے، اور دوسری خوارق مخلوق سے تعلق ہے، یہاں سے وہاں پہنچ گیا، وہاں سے یہاں چلا گیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، یہ خوارق ظاہری۔ معارف کا حال ہی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے۔ خوارق مخلوق سے علاوہ یہ معارف صحیح ہے، معارف صحیح ہے داخل کمال ایمان اور سبب زیادت ایمان ہے۔ خوارق کی حیثیت نہیں ہے، کوئی کمال انسانی خوارق سے وابستہ نہیں ہے۔ البتہ بعض کاملین کو خوارق بھی حاصل ہوتے ہیں، لیکن فضیلت اہل اللہ معرف الہی کی بنا پر ہے۔ اللہ کی بات، دعا کیجیے ہم لوگ کو حاصل ہو، جب تک حاصل ہو پہچان میں ملی، تعریف بھی کیا کرے کوئی۔ اب سب لوگ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ الہی مقصود من تو رضائے تو، محمد و معرفت خدا، نقش بندیہ کیا ہے، بہت خاص دعا ہے۔ الہی مقصود من تو رضائے تو، محبت و معرفت خود۔ البتہ بعض کاملین کو خوارق بھی حاصل ہوتے ہیں، لیکن فضیلت اہل اللہ معرف الہی کی بنا پر ہے۔ کتنی وہ زمین پر چلے اڑے جو جائے کرے، لیکن معارف کے برابر اس کا درجہ نہیں ہے، نہ کہ ہمارے مخلوق کے کشف کو، ہمارے مخلوق کے کشف توجہ بخالق کے مقابلے میں اپنا تنزل سمجھتے ہیں، یہ اللہ کو چھوڑ کر کے مخلوق میں لگنا، یہ کم تری کی بات ہے۔ وہی لکھتے ہیں اہل اللہ سے جو معارف میں قدم راسخ رہتے ہیں، لیکن اظہار خوالق کی جانب توجہ نہیں کرتے، جو ہم کو دل میں معرفت اللہ کی حاصل ہے۔ دعا کرو کہ ہم لوگ کو حاصل ہو پائے، اور احوال مخلوق کے کشف کو توجہ بخالق کے مقابلے میں اپنا تنزل سمجھتے ہیں۔ مخلوق سے توجہ ہٹا کر کے خالق تو یہ اصل کام ہے، اور خالق سے توجہ ہٹا کے مخلوق سے آنا یہ تنزل ہے۔ جوگیا اور برہمن لوگ ریاضتوں کے ذریعے اظہار خوارق وہ بھی کرتے ہیں، اڑتے ہیں کرتے ہیں،
جوگیا اور برہمن لوگ جو ریاضتوں کے ذریعے اظہار خواری کرتے ہیں افضل ہوتے ہیں۔ تو نے عجیب عامیانہ سوال کیا ہے۔ یاد رکھو، خوارق عادات کمال قرب الہی کی دلیل ہرگز نہیں ہے۔ اگر اڑ بھی رہا ہے، کر رہا ہے، وہ درجہ خوارق کمال قرب الہی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ خوارق اہل بطالت کو بھی حاصل ہو جاتے ہیں۔ کو محمد لوگ ہوں، ان کو بھی کبھی اڑنا۔ ان خوارق کا تعلق تو بھوک اور ریاضت سے ہوتا ہے۔ بھوک کی ریاضت ہوئی، کچھ دکھائی پڑ جاتا ہے۔ ان کو قرب و معرفت سے کیا واسطہ؟ جو بھی طالب کشف و کرامات ہے وہ طالب گرفتار ماسوا ہے، اللہ کے علاوہ کا گرفتار ہے، اور قرب و معرفت سے بے نصیب ہے۔ زیادہ اسی کو بزرگ کرتے ہیں۔ یہ کیا، روپیہ آ گیا ہاتھ میں، اور یہ کہ جیب میں روپیہ رکھا اور غائب، خدا بھی قلب اثر نہیں ہوا، یہ اصلی کرامت ہے۔ مگر قرب و معرفت سے محروم ہے۔ ابلیس لعین بے سعادت ہے، ہزاروں خوارق رکھتا ہے۔ ابلیس لعین بے نصیب خوارق وہ رکھتا ہے۔ شیطان کیا نہیں کرتا۔ غرض یہ کہ انسان اپنی آدمیت پر واقف ہو جائے۔ حاصل سب کا یہ ہے کہ اپنے کو کچھ نہ سمجھے۔ کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے۔ یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ حاجی صاحب کا حسین ہے، کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے۔ یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ جس وقت کوئی چاہے گا کہ اظہار کرامت کرے، عوام کو اپنا موقع بنائے اور خود کو اس کے ذریعے سے سب میں ممتاز کرے، یقیناً یہ بات کبر و عجب کی بات ہے۔ اس لیے چاہے کرامت کے لوگ اس کو بزرگ سمجھنے لگے۔ حضرت بہت کہتے تھے کرامت چاہتے ہو، بارو رہتے تھے، کہا تم کیسے کیوں رہتے ہو؟ کرامت کے لیے رہتے ہو کہ حضرت کرامت کے لیے؟ کرامت کس لیے چاہتے ہو؟ کچھ نہیں کرتے یہ کھانے کے لیے کرامت چاہتے ہو تاکہ لوگ بزرگ سمجھیں تو ہدیہ زیادہ دیں۔ یہ بادشاہ رسول اللہ سے بہت کہتے تھے کرامت اس لیے چاہتے ہو کہ اپنا معتقد بنائے اور خود کو اس ذریعے سے سب سے اپنے کو ممتاز کرے۔ یہ یقیناً یہ بات کبر کی ہے۔ جیسے مال و دولت زیادہ ہو جائے تو کبر آتا ہے، حالات اس قسم کے عام ہیں، اور کبر پیدا ہو جائے تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے وہ بہت عمدہ کتاب تھا، تصوف کو پورا سمجھے ہوئے ہیں۔ ایسا شخص عبادت و سلوک ریاضت کے فائدے سے بے بہرا و محروم رہتا ہے۔ اللہ کا طالب بننا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اخیر عمر اللہ اور ایسا شخص عبادت اور سلوک اور ریاضت کے فائدے میں مرے، یعنی جو عبادت ریاضت اس لیے چاہتا ہے کہ کرامت حاصل ہو، ایسا شخص محروم سمجھا جائے گا۔ اور اس کے لیے معرفت کا راستہ بالکل مسدود ہو جائے گا۔ جو یہ چاہے گا
راستہ اس کے لیے مسدود ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا طالب بنائے، اپنے رضا کا طالب بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ سب چیزیں اسی لیے کہ وہاں تک پہنچا جائے، نہ کہ اسی میں رہ جائے۔ طالب چاہ، طالب جاہ، طالب خدا نہیں ہو سکتا۔ دعا کرو بھائی ہم کو بھی حاصل ہو، اللہ تعالیٰ الفاظ سے نکال کر کے معانی ملائے، اللہ والا بنائے۔ دعا تو کرنا ہی چاہیے۔ آپ حضرات آتے ہیں اسے یاد دہانی ہو جاتی ہے، ہم لوگ کا احسان ہے کہ آ جاتے ہیں، کیسے مضامین بیان کرنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ نہ آتے تو بیان کرتا میں، آتے لوگ بات کرتے چلے جاتے ہیں۔ اب اسے کم سے کم طریقے دائرے میں رہتا ہوں۔ حضرت بھی بہت سناتے تھے، لیکن اس زمانے میں اردو نہیں تھی، فارسی بھی سناتے تھے بہت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ کو اپنا طالب بنائے، بلکہ اپنا عارف بنائے۔ اللہ تعالیٰ مقبولین میں سے، اپنے مقربین میں سے ہم کو بنائے۔ ربنا دعا کیجیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید النبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔